اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پہلے نعمت دین اسلام کی شکل میں عطا فرمائی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول مذہب دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین لائیں گا وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، کان دیے، جسم عطا فرمایا اور دولت دی، عزت دی، شہرت دی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ ذرا بات کو سمجھنا کیا کہنے جا رہا ہوں۔ جسم ملا، دولت، عزت، شہرت، لیکن احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم کو دولت دی، میں نے تم کو آنکھ دی، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب دوسری نعمت کا تذکر آیا تو اللہ نے احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے اندر اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دوسری نعمت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ احسان اللہ نے جتلایا کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم میں اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور تمہیں ان کا امتی بنایا۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے شفیق ہیں۔ قرآن عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ میری امت سے تکلیف ختم ہو جائے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ سے قربت اس امت کو کیسے مل جائے، آپ اس تعلق سے فکر مند رہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، دلیل قرآن کریم کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ حضرت اپنی امت سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں جہاں کا رحمت للعالمین بنا کر پیدا فرمایا۔ آپ دنیا میں تشریف لائیں تو پورے کائنات کو رحمت ملی۔ دو چند واقعات بتلاتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے۔ ظہر یا عصر کی نماز تو حضرت نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ تو صحابہ اکرام میں اتنا ادب تھا، یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ کہا کہ حضرت کیا آج کے بعد ظہر یا عصر کی 2 رکعت فرض ہو چکی ہے؟ ادب کے دائرے میں آپ نے کہا نہیں، 4 ہی رکعت فرض ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا حضرت آپ نے 2 رکعت پر ہی سلام پھیرا ہے،
تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بھلا دیا ہے تاکہ میری امت کو سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں وہ مسئلہ میری امت پر واضح ہو جائے۔ جس نبی کا بھولنا اس امت کے لیے رحمت ہو، اس نبی کی بیداری اس امت کے لیے کتنی رحمت ہوگی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بلال صبح فجر کی نماز میں ہم کو جگا دینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات دیر تک جاگتے رہیں، پھر کچھ رات کے حصے میں کسی چیز کو سہارا لگا کر بیٹھے تو ان کی آنکھ لگی، یہاں تک کہ نیند لگ گئی، یہاں تک کہ سورج کے شعاعوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کا بوسہ لیا، سورج پورا نکل گیا۔ تو حضرت اٹھے، کہ بلال آپ نے جگایا نہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت جس رب نے آپ کو سلایا تھا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا ہے۔ تب حضرت نے قضا نماز پڑھ کر کہا اللہ رب العالمین نے اس لیے سلا دیا تھا کہ میری امت کو معلوم پڑے کہ قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت کا سو جانا، اللہ رب العالمین کا سلا دینا، اس امت کو معلوم پڑ جائے قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے بڑا بیٹا نکاح کر لیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کا حال تھا، عرب کی سرزمین کا یہ حال تھا، دنیا کا یہ حال تھا۔ ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، ماں کی کوئی تعظیم نہیں تھی۔ حضرت دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں آ کر بتلایا اگر یہ ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ماں کے عظمت کو اور ماں کے مقام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا، تب جا کر امت اپنی ماں کا ادب کرتی ہے۔ پھر عرب کے معاشرے کے اندر بیٹی ہو